یہ نقصان دے کر یعنی 2000 سے لے کر 6000 تک یہ پر منتھ میرا اور آپ کا نقصان ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے لاہور میں 2 کیس دائر ہوئے، ٹھیک ہے جی، پے پروٹیکشن کے لیے۔ راولپنڈی میں 1 کیس دائر کیا، اس میں ہمیں کامیابی نہیں ہو سکی۔ جج صاحب کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، کیس سمجھنے کا ایک انداز ہوتا ہے، اس میں کامیابی نہیں ملی۔ دوسرا کیس ہم نے ڈسٹرکٹ لیول پر ہم نے کہا فنڈنگ کرتے ہیں صوبائی تنظیم کے پاس، کیونکہ کافی مسائل اور بھی ہیں تو ہم ڈسٹرکٹ لیول پر کر کے ان کو کیسوں کو اکٹھا کر لیں گے اور اسی طریقے سے ہمیں اسٹے مل جائے۔ الحمدللہ اس کیس میں بھی ابھی تک ہمارا اسٹے چل رہا ہے۔ راولپنڈی ڈسٹرکٹ میں الحمدللہ ہم 80% بلکہ 90% لوگ فل تنخواہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، فل تنخواہ ہم لے رہے ہیں، نہ ہمارا پرسنل نقصان ہے۔ سوائے 1-2 تحصیلوں کے وہاں پر لوگوں نے خود جو ہے لازمی میں ایسا کر دیا ہے، خواتین نے انہیں علم نہیں کہ یہ ہمارا اسٹے ہے، جن بات کا نہیں پتہ چلتا یا اطلاع جو ہے وہ الگ سمت میں لے جاتے ہیں۔ باقی آپ کے ڈسٹرکٹ میں آپ سچویشن میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ کیا چیز آ رہی ہے۔ سابقہ سروس کے حوالے سے ہمارا ایک سب سے میجر کیس جو ہے جس میں پے پروٹیکشن بھی ہے، جس میں تعلیمی قابلیت کے مطابق اسکیلز بھی ہیں اور سابقہ سروس کی تمام مراد تمام بینیفٹس وہ شامل ہیں، وہ حافظ طارق نسیم صاحب انتہائی سینئر وکیل ہیں، ان کے پاس موجود ہے۔ ابھی پے پروٹیکشن کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ مختلف چیزوں کے ساتھ وہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، کبھی ہمیں تھوڑی سی کامیابی ملتی ہے، پھر اس پر کوئی نہ کوئی گزارش لگتی ہے، پھر ہم نکل پڑتے ہیں، پھر وہ سلسلہ ایک چلا آ رہا ہے۔ آپ کے ڈسٹرکٹ میں ویسے آپ تنخواہوں کی کیا پوزیشن ہے؟ مسلسل ہو رہی ہے، یعنی جو جس کی باری آتی جا رہی ہے وہ تنخواہ کم کر رہے ہیں آپ لوگوں کے؟ 18,000 سے 11,000 روپئے ہوتی ہے۔ شاید آپ کی تعلیم میں ہوگا کہ اس سے غالباً اگست میں ایک لیٹر کے جی پنجاب نے جاری کیا تھا ہمارے کورٹ کے اسٹے کی روشنی میں کہ جب تک ان کا ڈیسیجن نہیں آتا ان لوگوں کی ریکوری بھی نہ کریں اور ان کی تنخواہیں بھی آپ بحال کریں۔ لیکن پھر فنانس والے آڑے آ گئے، انہوں نے کہا جی آپ کے جی پنجاب کیونکہ اتنی بڑی اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ ڈیسیجن لے سکیں، آپ اپنا لیٹر وڈرا کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ ان لوگوں کو واقعہ ہی یہ چیزیں نہیں مل سکتی، لیکن ریکوری انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ ریکوری کی نہ کی جائے، لیکن انہوں نے گھنٹی کہاں پر ماری، انہوں نے ہمارے ایک کیس کا ذکر کر دیا اس لیٹر میں فنانس نے۔ ایک ٹیکنیکل ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بعض کا آپ اکاؤنٹ آفس میں آگے مجھے جاتے ہیں اسکولوں میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ پنجاب کا لیٹر تھا فنانس کا آ گیا، فنانس کی چیزیں کر دیا، آپ کو نہیں مل سکتی، بس بات ختم۔ جو فنانس نے لیٹر جاری کیا ہے وہ اس وقت بھی میرے پاس ہے، انہوں نے ہمارے صرف ایک کیس کا حوالہ دیا ہے، ٹھیک ہے جی، دوسرے کیس کو وہ بول کر گئے۔ یہ دیکھیں یہ ہے جس میں آپ کا لیٹر، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ریکوری بھی نہیں ہے اور ان کی تنخواہیں جب تک کیس کا فیصلہ نہیں آتا ان کی تنخواہیں آپ بحال کریں، ٹھیک ہے۔ فنانس کا لیٹر آتا ہے، اس میں انہوں نے صرف ایک کیس کا حوالہ دیا ہے، ریٹ پٹیشن نمبر 26/930/2010، یہاں پر ذکر ہے 26/930 اور 65/60 میں ہمارا اسٹے ہے کہ ہماری یہ تنخواہ کم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے میں صرف ریکوری ہے، ریکوری کا انہوں نے حوالہ دے دیا، اسی کیس کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ یہ لیٹر جو ہے آپ وڈرا کریں، ان کی ہم تنخواہ کم کریں گے۔ 65/60 کو انہوں نے حوالہ ہی نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ اب اسی 65/60 کی بیس پر ہم ایک ڈوگر صاحب والا جو کیس ہے 26/930 1 دسمبر کو اس کی ہیئرنگ تھی اور وہ کیس ہمارا لگا ہوا تھا چیف جسٹس جو آپ بن گئے ہیں شیخ اکبر سعید صاحب کے پاس، لیکن بیک لگ جب وہ چیف جسٹس بنے ہیں تو وہ کیسز پھر آپ کو پتہ ہے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں مختلف حصوں میں، پھر وہ کلاس سرٹائی کی ہیئرنگ بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ دونوں میٹر یعنی ہمارے چل رہے ہیں اور الحمدللہ انشاءاللہ امید ہے بھرپور طریقے سے آپ لوگ دعا کریں، تعاون کریں، کافی حد تک ہمیں امید ہے کہ یہ اس کیس کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں انشاءاللہ آئے گا انشاءاللہ۔ یہ ہو گئی پے پروٹیکشن سابقہ سروس کا بھی میں نے ذکر کر دیا۔ آگے آ جاتی ہے بات اسکیل اپ گریڈیشن کی۔ ایک تو تعلیمی قابلیت کے مطابق اسکیل کے لیے وہ حافظ طارق نسیم صاحب والا جو کیس ہے اس میں باضابطہ یہ بھی انٹر ہے کہ ہمیں ریگولر کرتے وقت تعلیمی قابلیت کے مطابق اسکیل نہیں دیے گئے، یہ چیز اس میں شامل ہے، لیکن اس کے لیے ان 3 جو پوائنٹ ہیں ان کے لیے صرف عدالت سے ممکن ہے کہ ہمیں 100% کامیابی نہ ملے۔ بڑے مسائل ہیں عدالتوں کے اندر، بعض اوقات ہم بھی جب سمجھ میں نہیں تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ کیا مسئلہ ہوتا ہے، ہم بھی یہ کہتے تھے کہ یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ تو پہلی ہیئرنگ میں فیصلہ ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب عدالتوں میں گئے ہیں تو ہم نے بڑا مختلف ماحول دیکھا ہے۔ ایک تو
جس قدر سپریم کورٹ آزاد ہے، آپ کی ہو سکتا ہے کہ ساری عدالتیں اس قدر آزاد نہ ہوں۔ بدقسمتی ہے کہ ججز کی پروموشن بھی سیاستدانوں کے کسی نہ کسی رول انداز میں آتی ہے، پارلیمانی کمیٹی میں سیاسی جماعتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ججز کے بھی مسائل موجود ہیں، کیسوں کے انبار ہیں کورٹوں میں، ٹھیک ہے جی۔ راولپنڈی پہ اگر کیس لگتا ہے تو ریٹ جا کر ہم صبح دیکھتے ہیں 8 بجے تو وہاں پر 100 کیس ہوتا ہے۔ اب ہر طرح کا کیس جج صاحب نے سننا ہے۔ میرا یہ موڈ ہوتا ہے کہ آج میں آیا ہوں تو میرا کیس تو لازمی سنے، یہ 1 لاکھ ایجوکیٹر کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ان کے سامنے بولے بعض کا یہ ہوا کہ پورا دن وہاں بیٹھے رہے، 2 بجے جب 50 کیس ختم ہوئے، ہو سکتا ہے 53واں نمبر ہمارا تھا، جج صاحب نے کہا کہ لیفٹ اوور، باقی سارے کیس لیفٹ اوور ہو گئے، 2 کا ٹائم ہوا۔ اس طرح کے مسائل پھر 2 ایک جج کے پاس ہوتی ہیں، اس کے بعد اگر جج صاحب تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، تو پھر جو نیاز آ جاتا ہے وہ نئے سرے سے کیس کو سنے گا۔ یہ مسائل جو ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں کورٹ کے اندر کہ ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے عدالتوں میں جا کر بھی۔ ہمارا امید ہے جس طرح کی ورزش جاری ہے کہ انشاءاللہ اس میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ ابھی ہم نے ایک اور کمپین شروع کی ہے سیاسی حوالے سے، ہم نے ایسوسیشن کے نام سے فائل اسٹینڈ کروائی ہیں، اور اس میں ہم نے سائنس اسکیل کے لیے، اسکیل آف گریڈیشن کے لیے، سابقہ سروس کے لیے اور پے پروٹیکشن کے لیے یہ 3-4 پوائنٹ ہیں، یہ رکھے ہیں۔ اپلیکیشن لکھی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام، ٹھیک ہے جی، 67 MPA یہ جو بھی ہوگا۔ اسی طرح اپلیکیشن کا ہمارا پورا ٹارگیٹ ہے کہ پنجاب کے جتنے بھی MPAs ہیں، ممبران صوبائی اسمبلی، اس کے علاوہ حکومتی یا اپوزیشن رہنما جتنے بھی ہیں، آپ کا سورس ہے، میرا سورس ہے، سارا ہم نے ضلعوں کو وہ گائیڈیں ہینڈ اوور کر دی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مل جل کر ہم نے سیاستدانوں تک، ممبران تک یہ بات پہنچانی ہے کہ یہ چیزیں ہیں، اور جو سیاسی ماحول چلا آ رہا ہے آپ کے سامنے ہے کہ یہ بہت بہتر ٹائم ہے سیاسی حوالے سے بھی کامیابی حاصل کرنے کا۔ گورنمنٹ کے لیے یقیناً پریشانیاں ہیں، ساری چیزیں ہیں، اپوزیشن کی طرف سے بھی دباؤ ہے، تو اگر ہم بھرپور طریقے سے یہ محنت کر لیتے ہیں تو اللہ کرے گا ہو سکتا ہے کہ اس راستے سے بھی کچھ نہ کچھ ہمیں کامیابی مل جائے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں بھی آپ نے تعاون کرنا ہے، یوسف بھائی کے ساتھ غلام مصطفیٰ بھائی ہیں، باقی لوگ بھی جس چیز کا کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ان سے رابطہ کریں اور وہ میٹنگ فرائم کریں تاکہ جلد سے جلد ہمارے یہ مسائل حل ہوں۔ باقی کمپیوٹر الاؤنس ہے، ٹھیک ہے جی، کمپیوٹر ٹیچرس کے لیے وہ شروع میں ملا کرتا تھا جس وقت IT ٹیچر 2007 میں بھرتی کیے گئے تھے، لیکن جب انہیں اسکیل دیے گئے وہ ختم کر دیا گیا، پر منتھ 1500 روپے، اس کے لیے بھی ہم ورکنگ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سائنس ٹیچنگ الاؤنس ہے SSC میتھ کے لیے، پڑھاتے وہ سائنس ہے لیکن سائنس الاؤنس بہت کم جگہوں پر مل رہا ہے، پتہ نہیں آپ کے ڈسٹرکٹ میں مختلف ہے اور ہمارے ڈسٹرکٹ میں ابھی تک وہ کلیئر نہیں، اس کے لیے بھی ورکنگ ہم کر رہے ہیں۔ کوالفکیشن الاؤنس ہمارا مطالبہ ہے، ہمارے ایجنڈے میں شامل ہے کہ یہ تمام بورڈ لیول کے مضامین جو پڑھائے جاتے ہیں یہ سب پر ملنا چاہیے، 11 سبجیکٹ پر نہیں ملنا چاہیے۔ اب ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن کی بیس پر ہم بھرتی ہوتے ہیں، سارا سلسلہ ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم ایجوکیشن کر رہے ہیں تو اس پر کوالفکیشن الاؤنس نہیں ملتا، ٹھیک ہے جی، یہ بھی بڑا ظلم ہے۔ اس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، بقایا جات میں ہمارا مطالبہ ہے کہ 1 ستمبر 2007 جب پہلا نوٹیفکیشن ہوا تھا اس ڈیٹ سے ہمیں بقایا جات بھی دیے جائیں۔ اسی طرح ہمارے PSC جب PSC بن گئے اور ان کی سابقہ سروس بھی کاؤنٹ نہیں ہے تو پھر ان کو BA بیس پر ملنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح SSC لوگ جو ہیں وہ SSC کی بیسک کوالیفکیشن پر جب آتے ہیں تو ان کی بیسک کوالیفکیشن جو ہے وہ BA BEd SSC کی، ان کو بھی کوالیفکیشن الاؤنس ملنا چاہیے اضافی تعلیم کا بھی۔ ایڈوانس انکریمنٹ میرا کنفیوژن شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ 1 دسمبر 2001 پرویز مشرف گورنمنٹ نے یہ ایڈوانس انکریمنٹ ختم کر دی تھی۔ ایڈوانس انکریمنٹ یہ چیز ہے کہ آپ لوگ اگر BA کی بیس پر بھرتی ہوئے ہیں، اگر آپ MA کر لیتے ہیں تو آپ کو 3 انکریمنٹ ملتی تھی ایڈوانس، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ MA کر لیتے ہیں تو اس کی بیس پر بھی 3 انکریمنٹ ملا کرتی تھی، اور وہ 3 انکریمنٹ جو ہیں وہ لاکھوں کا فائدہ تھا کیونکہ وہ آپ کی بیسک میں آتی ہیں، اور آئندہ تمام اضافہ ان انکریمنٹ پر ملتا ہے۔ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے، یہ بھی ایجنڈے میں شامل ہے کہ اس سسٹم کو بحال کرایا جائے کیونکہ اس میں ہمارے ایجوکیٹرز کا جو آگے تعلیم کو جاری رکھے ہوئے ہیں ینگ لوگ ہیں، اکثریت ہیں، ان کو بہت